بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ شکیل بن حنیف کی گمراہ کن باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اس کے جھوٹ کیا ہے، مہا جھوٹ، اس کا دجل کیا ہے، امت کو کس طرح دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک بات تو پچھلے پارٹ میں آپ کو بتا دی تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے نہیں بلکہ پیدا ہوں گے، اور اس کے جھوٹ کا پردہ میں نے آپ کے سامنے فاش کر دیا۔ اس کے جھوٹوں میں سے دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے پبلک کو کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی ہستی ہے، دو الگ الگ ہستی نہیں ہے۔ اس سے دلیل مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ صحاح ستہ کے اندر، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ان احادیث کی کتابوں میں دو الگ الگ شخصیتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلے تو ایک بات اس کا جھوٹ آپ کے سامنے واضح کرو کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ صحاح ستہ میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ان 6 کتابوں کے علاوہ اور کتابوں کے حوالے دیتا ہے۔ کہیں وہ مسند احمد کا حوالہ دے گا، کہیں مشکات شریف کا حوالہ دے گا، کہیں مسند ابو یعلا کا حوالہ دے گا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا جھوٹا اور دھوکہ باز ہے کہ جب اس کی باری آتی ہے تو بولتا ہے صحاح ستہ میں سے حدیث لاؤ، اور جب یعنی دوسروں سے کہتا ہے کہ صحاح ستہ میں سے حدیث لاؤ، اور جب وہ اپنا دعویٰ ثابت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دوسری کتابوں سے حوالے دیتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر وہ صحاح ستہ میں سے حوالہ چاہ رہا ہے تو میں اس کو حوالہ دیتا ہوں بخاری شریف، کافی ہے اس کے لیے۔ بخاری شریف ہی فتنوں سے نمٹنے کے لیے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ گمراہ فرقوں کے خاتمے کے لیے آپ نے حدیث اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا حالت ہوگی اس وقت جب تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، تم ہی میں سے ہوگا۔ اب سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 393، اس میں حدیث ہے المہدی من هذه الامہ وهو الذی یؤم عیسی ابن مریم۔ کیا مطلب؟ کہ مہدی اس امت میں سے ہوں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت مہدی آگے بڑھ چکے ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو حضرت مہدی ان کو دیکھ کر پیچھے ہو جائیں گے۔ تو مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت مہدی کہیں گے کہ حضرت آپ تشریف لائیے، آپ نماز پڑھائیے، تو کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ دو شخصیتیں الگ الگ ہیں، دونوں کے کارنامے الگ الگ ہیں، دونوں ایک ہستی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگوں کو کس انداز سے بیوقوف بناتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے پوچھیں گے نا کہ اگر تو مہدی ہے تو مہدی ہونے کے کارنامے بتا، اگر تو عیسیٰ ہے تو عیسیٰ ہونے کے کارنامے بتا۔ جھوٹوں کے پاس کارنامے ہوتے نہیں ہیں، جھوٹوں کے پاس جھوٹ کے سوا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اب اس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ کے سوا کوئی کارنامہ نہیں ہے، بس ایک گوفہ میں، ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں کسی ایک عامی بندے سے جو کچھ بھی نہیں جانتا اس سے یہ کہوں کہ یار عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیوں آئیں گے، تو فوراً کہے گا کہ یار اس وقت امت بڑی پریشان ہوگی، اس وقت امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، اور ظاہر سی بات ہے دجال کے زمانے میں سب سے زیادہ پریشان ہوگی امت، تو دجال سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کونے میں بیٹھ تو نہیں جائیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کسی کونے میں بیٹھ کر پھر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی اس کے دجل سے، اس کے دھوکے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ میں نے بخاری شریف کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ بخاری شریف یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، حضرت مہدی الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کا فہم عطا فرمائے۔